ارمول موتی کے تحت ہم نے بہت سی جو ہے وہ سیگمنٹ پیش کیے ہیں، جن میں سے آج ہمارے جو ہے آیات قرآنی کا سیگمنٹ آج کل چل رہا ہے، کہ جس کا تقریباً آج 12واں پروگرام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی جو فوائد و ثمرات و برکات ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو اس سیگمنٹ کے تقریباً جو ہے ہمارے جو 11 پروگرام ہو چکے ہیں، اور ہر ایک سیگمنٹ میں ہم 4 قرآن کی آیات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اب تک تقریباً 44 آیات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، اور جن کی برکات، ثمرات اور جو تاثیرات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور ماشاءاللہ ایک جمع غفیر جو ہے آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا بہترین فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے، تو ہماری مسرت دوہری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اور آج ہمارا 12واں پروگرام ہے آیات قرآنی کا۔ اس پروگرام میں بھی 4 آیات پیش کریں گے، جن میں سے پہلی 3 آیات سورۃ انبیاء کی ہیں، اور جو چوتھی آیت جو سورۃ حج کی ہے۔ جہاں ان آیات کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے ان کے فوائد و ثمرات رکھتے ہیں۔ جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے تو دفع بلا، یعنی بلاؤں اور مصیبتوں اور بیماریوں کو دفع کرنے میں اس کو زبردست تاثیر ہے، اور وہ آیت ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 83 کمال کی آیت ہے، اس کے اندر زبردست قسم کے فوائد ہیں، اور یہ آیت اصل میں یہ دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک طویل جو ہے بیماری کے بعد جو ہے یہ دعا جب اللہ سے مانگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری سے نجات عطا فرمائی، اور جو آفتیں و بلائیں آئی تھیں سب رفع ہو گئیں، اور پھر سے اللہ تبارک و تعالی ان کو شان و شوکت عطا فرما دی۔ تو اس آیات کی بڑی زبردست تاثیر ہے۔ پہلی ایک تاثیر یہ کہ کوئی لا علاج مرض ہے، لا علاج مرض ہے، طبہ عاجز آ چکے ہیں، اور خود انسان بھی ساری تدبیر کر کے تھک چکا ہے، تو اس وقت اس کے اندر زبردست تاثیر ہے کہ 41 ٹائم 41 مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے۔ اول آخری 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور 41 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ مریض کے اوپر دم کرنا ہے، اور پانی دم کر کے مریض کو پلانا ہے، اور یہ 41 ڈیز پابندی کے ساتھ ہی اس پہ یہ عمل کرنا ہے۔ مریض خود بھی عمل کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا دیں گے۔ زبردست تاثیر ہے۔ اور دوسری تاثیر یہ کہ بلا اور آفت ایسی آ گئی ہے کہ جس کے سے چھٹکارا نظر نہیں آتا۔ کوئی انسان کی نفسیاتی مسائل ہیں، یا انسان کے جائیداد اور ترکے کے مسائل ہیں، یا دیگر قانونی آئینی کو ایسی مشکلات درپیش آ گئی ہیں۔ کمال کی آیت ہے کہ چاشت کے وقت میں 2 نفل چاشت کی آپ حاجت کے ادا کریں، 2 نفل حاجت چاشت کے وقت ادا کریں، اور اس کے بعد اس آیت کو 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 ٹائم، 500 دفعہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھیں، یا کوئی بھی جو چھوٹا درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، یا جو میں درود آپ کو بتایا کرتا ہوں 10 لکھی درود شریف، اللہم صلی وسلم وبارک وارحم علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ الف الف مرتین۔ تو یہ ایک مرتبہ پڑھنے کا جو ثواب 10 لاکھ کے برابر ہے، اور ظاہر ہے 10 لاکھ کو 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو کتنا اس کا نفع ہوگا۔ تو یہ درود شریف آپ پڑھ لیں، اول آخر 100 مرتبہ، درمیان میں 500 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کے تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے خوب توجہ الہ زاری کے ساتھ دعا کر لیں اپنی اس بلا و مصیبت کے لیے۔ کمال کا فائدہ ہے، انشاءاللہ 11 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلا سے نجات دے دیں گے، ورنہ آپ یہ 33 دن 33 ڈیز اس کا عمل پورا کر لیں تو انشاءاللہ زبردست فائدہ ہے۔ اکیلا بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کو اکیلا کرنا مشکل ہو تو اجتماعی طور پہ بھی 2-4 لوگ بیٹھ کے بھی اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ زبردست فائدہ ہے۔ دوسری آیت ہے دفع مصیبت کے لیے، وہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 87، وہ آیت کریمہ ہے، سب جانتے ہیں، کمال کا فائدہ ہے، اور آیت کریمہ کے ثمرات اور اثرات کون نہیں جانتا، زبردست کا نفع ہے۔ اس کو جو سنگین کوئی مصیبت لاحق ہو گئی ہے، اور ایسی مصیبت ہے اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو 188 مرتبہ 188 ٹائم جو ہے اس کو پڑھنا کمال کا فائدہ ہے۔ اول آخر جو ہے وہ 50 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، 50 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، اور درمیان میں 188 دفعہ اس کو پڑھیں گے، اور جو ہے درود شریف آخر بار پورا کرنے کے بعد 50 مرتبہ استغفار پڑھا جائے گا۔ استغفار کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی استغفار میں شامل ہوتا ہے، ورنہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور
یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یا رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، رب اغفر لی ورحمنی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو استغفار سارے صیغے جو ہے کمال کے صیغے ہیں۔ تو آخر میں 50 مرتبہ استغفار، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور پانی پہ دم کر کے پانی جو ہے گھر کے اندر کونوں میں 3 چھینٹے مارنے ہیں، اور گھر کے اندر ہرے پودے ہوں تو پودوں کے اوپر پانی چھڑک دینا ہے۔ یہ پابندی کے ساتھ 41 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی مصیبت آفت ہوگی اور کسی بھی قسم کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اور آپ کا وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، کمال کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کر دیں گے۔ یہ زبردست تاثیر۔ اور دوسری تاثیر یہ کہ کوئی لا علاج مرض ہے، ایسا مرض ہے کہ بالکل یہ انسان موت کے منہ میں جانے والا ہے، اور اطباء نے جواب دے دیا کہ بس چند دن کا مہمان ہے، ایسی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس کے لیے کمال کی تاثیر ہے کہ 1.25 لاکھ کا ختم کیا جاتا ہے۔ چند لوگ جمع ہو جائیں اور 1.25 لاکھ اس کا ختم کریں، 1.25 لاکھ کا ختم کریں، اور اس کے بعد دعا کریں اور پانی دم کر کے مریض کو دے دیں، اور مریض وہ پانی کو پیتا رہے، تو انشاءاللہ ایک ہی نشست میں کرنا کافی ہوگا۔ جو بھی اس کی بیماری اور آفت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے، کمال کا فائدہ ہو۔ آیت کریمہ ایک مشہور عمل ہے، سب جانتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ جو سمندروں کی تہوں کے اندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں در اندھیروں کے اندر اس نبی نے اللہ کو جب پکارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جلال آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو یہ زبردست تاثیر ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور تیسری آیت جو ہے یہ برائے اولاد، اولاد کے لیے کمال کی اس کی تاثیر ہے۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 89، یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 89، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی اصل میں دعا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، اور یہ بیوی بھی بانجھ ہے، اب اولاد نہیں ہے۔ اس وقت میں جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسمی پھل دیکھے اور خدا کو پکار دیا، جیسے خدا کو پکارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ تو یہ وہ دعا ہے۔ تو یہ 89، تو گویا کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اس کو بانجھ عورت کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ اگر کوئی بانجھ عورت ہے، یعنی اولاد اس کی ہو نہیں رہی، عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، اولاد بھی نہیں ہو رہی، اور اطباء کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ کیا ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے جب بھی نماز پڑھے، فرض ہو، واجب ہو، جو ہے نوافل ہو، کوئی بھی نماز ہو، فرض نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے وہ 7 مرتبہ اس دعا کی تلاوت کرے، 7 مرتبہ پڑھ کے جو سلام پھیرے۔ اس سے شوہر بھی یہ عمل کرے، وہ بھی 7 مرتبہ جو ہے پڑھ کے پھر سلام پھیرے۔ تو فرض، واجب، نوافل، سنن کی کوئی بھی رکعت ہے جو اس میں آپ سلام پھیرنے سے پہلے 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ 90 دن کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے۔ کمال کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اسی خاتون سے صاحب اولاد کر دیں گے۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور دوسرا یہ کہ ہر کھانے پینے پہ، یہ میاں بیوی دونوں ہر کھانے پینے میں 11 مرتبہ یہ آیت جو دم کر لیا کریں۔ جب بھی کوئی چیز کھائی اس کے اوپر اس کے اوپر 11 مرتبہ دم کیا اور وہ چیز کھا پی لی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین وارث یعنی اولاد عطا فرما دیں گے، جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا۔